آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز اور میں ہوں عمران حیدر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک دبنگ شخصیت زرکون صاحب جو کہ اسسٹنٹ کمشنر گجرات حالیہ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاک نیوز ان کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان سے کچھ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سر پاک نیوز آپ کو بہت بہت ویلکم کرتا ہے گجرات تانیاتی پہ، اور یہ بتائیے گا سر کہ آپ سے پہلے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جو بلال زبیر صاحب، وہ تو عوام میں کافی جو ہے گھل مل جاتے تھے اور کافی جو ہے نا ان کی حالات بڑی نظر تھی۔ اس حوالے سے آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ۔ بالکل، جو آپ نے کہا کہ وہ عوام میں گل ملنے والے جو ہے نا ایک افسر تھے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور کیونکہ میرا آج دوسرا دن ہے تو obviously اس حوالے سے میں تو یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ میں کتنا گل ملا ہوں لوگوں کے ساتھ، یعنی بٹ obviously ایک جو ہم عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں، اس میں جتنا ہم عوام کے ساتھ کلوز رہیں گے اور جتنا ان کانٹیکٹ رہیں گے ان کے ساتھ، اتنا ہی ہمیں ان کی مسائل کا جو ہے نا پتہ ہوگا، اور تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو ٹائملی حل کر سکیں۔ اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں جو ہے نا عوام کے ساتھ جتنا کلوز ہو سکے اتنا جو ہے نا ان کے ساتھ مینٹین کر سکیں ایک کانٹیکٹ، اور اکارڈنگلی ان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے میڈم ڈپٹی کمشنر کے ڈائریکشنز کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عوام کے ساتھ آپ کا بڑا دوستانہ سا اور بڑا ایسے رویہ، بڑا محبت اور شفقت والا تھا، جو کہ بڑا اسٹیبل ہے جو ہے نا۔ یہ بتائیے گا کہ گجرات میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے گجرات کا سیوریج کا، اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں کہ کچھ اقدامات نئے کریں گے، کچھ اصلاحات اس میں ہوں گی؟ بالکل، جو کہ ابھی ہم نے حالیہ جو سیلاب تھا اس میں دیکھا تھا، اس ٹائم میں تو خیر وزیر آباد میں تھا پوسٹڈ، اور وہاں جو ایک سیلاب سچویشن تھی تب جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا وہ گجرات کا جو اربن فلڈنگ کا ایشو تھا، اور اس میں جو میڈم ڈپٹی کمشنر نے بھی بارہا اس میں کہا تھا کہ جو یہاں کی سیوریج لائن جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی، اور اس کے ایشو کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا کافی ایشو بنا تھا۔ تو تب جو سیکٹری صاحب ہیں جو کہ واسطہ کو دیکھ رہے ہیں، سر نور الامین مینگل صاحب، وہ بھی یہاں آئے تھے، وہ خود یہاں موجود تھے، اور میڈم ڈپٹی کمشنر اور پوری ٹیم نے دن رات کام کر کے اس ایشو سے جان چھڑوائی تھی عوام کی۔ لیکن وہ ایک ایسے اقدامات کو ایک ایمرجنسی بیسس کے اقدامات تھے، ایک جو نیچرلی ایک آپ انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ کریں جس سے وہ ایشوز ارائز نہ ہوں۔ اس کے لیے اوبیسلی میڈم چیف منسٹر اور کونسل جنرل نے ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اناؤنس کیے ہیں، جو کہ ان بلینز ہیں، آئی مے ناٹ ریکال اٹ کریکٹلی۔ تو اس سے انشاءاللہ گجرات کا جو اربن فلڈنگ کا ایشو ہے وہ اس سے کافی حد تک سالو ہو جائے۔ دوسرا سر، یہ گجرات میں جو روڈیں بھی صحیح نہیں ہے، اسپیشلی اگر میں بات کروں سروس موڑ سے لے کر بولے پل تک، تو اس حوالے سے کچھ اس پہ اصلاحات ہو سکتی ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے روڈ کا، روڈ کنسٹرکشن کا جو رکا ہوا ہے، اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوگی؟ اوبویسلی جو یہاں انفراسٹرکچر کا اوور آل جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو اس میں روڈ بھی اوبویسلی شامل ہیں، لیکن روڈ کا پھر ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک روڈ کے نیچے جو آپ الائڈ فیسلٹیز دے رہے ہیں لائک سیوریج، وہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو آپ روڈ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس میں ایشوز یہ سیوریج وغیرہ کی وجہ سے ہے، اوبویسلی جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ کام، تو پھر روڈ پہ بھی کام جو ہے نا کمپلیٹ ہو۔ سی ایم پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے ویژن کے مطابق گجرات میں 28 الیکٹرک بسیں جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ گجرات شہر کو دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کب تک پاسبل ہے کہ یہ الیکٹرک بسیں جو ہے نا وہ گجرات کو مل جائیں گی، اور کون کون سے روٹ اس میں شامل ہوں گے؟ اس میں جو چونکہ میں نے بتایا کہ میرا ابھی سیکنڈ ڈے ہے یہاں پہ، لیکن جو ابھی تک میں نے اطلاعات دی ہیں اس میں ایسا ہے کہ کوئی 16 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ الیکٹرک بسز چلیں گی، اور 16 پوائنٹس پہ انہوں نے رکنا ہے، اور وہاں کی جو پارکنگ فیسلٹی ہے وہ آلریڈی ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور 7 یا 8 نومبر کو اس کی ٹینڈر اوپننگ ہے۔
تو جس مینس کہ تب تک اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا 7 سے 8 نومبر کے بعد، اور جیسے ہی وہ کام کمپلیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی لانچنگ کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ بھی اگر اناؤنس نہیں ہوئی وہ بھی اناؤنس ہوگی، تو پھر اکارڈنگلی یہ جو ای بسز ہیں جو کہ ایک بڑا اقدام ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ کا، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ایجڈ کے لیے اور فیمیل جو ہیں ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ یہ سروس ہیں، تو وہ جلد سے جلد انشاءاللہ لانچ کر دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو گجرات تانیاتی پر پاک نیوز کی طرف سے جو ہے نا اسپیشل مبارکباد اور نیک تمنائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ گھل مل جانا یہ بڑا متاثر کن ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جی آپ کی جو تانیاتی ہے وہ گجرات شہر کے مسائل کو حل کرنے میں ثابت ہو۔ سر پاک نیوز کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ویل پاک نیوز کا جو ابھی تک مجھے جو بھی انپٹس ملی ہیں آپ کے چینل کے بارے میں، وہ یہ کہ آپ عوامی جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو ٹائملی پن پوائنٹ کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، صرف یلو جرنلزم کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کے حل کے لیے اور ادراک کے لیے، اور اس میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے نیوز چینل کو تھینک یو ویری مچ کہ آپ جو ہے نا عوامی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ آف یور سیلفس۔ تو انشاءاللہ آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ یو کہ جو بھی ایسے ایشوز ہوں آپ ٹائملی اس کو ہائی لائٹ کریں، اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو ٹائملی ریزالو کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اے سی گجرات زرکون صاحب، ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، ابھی ان کی حالیہ تانیاتی ہوئی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم آپ کو اپڈیٹس جو ہے نا وہ دیتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے پاک نیوز۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔